الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، صبح کی پرنور ساعتوں میں پبلک نیوز ٹی وی چینل پر پروگرام صدائے قرآن لے کر ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین کرام، آج پروگرام صدائے قرآن میں جو ہمارا سبق ہے قرآن کریم کا چوتھا پارہ ہے اور سورہ النساء ہے، آیت نمبر 11 ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے آج کے سبق کی ہم تلاوت سماعت کرتے ہیں امام حرمین شیخ عبد الرحمن السدیس کی آواز میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمہاری اولاد کے حق میں اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ مرد کا حصہ 2 عورتوں کے برابر ہے۔ اگر میت کی وارث 2 سے زائد بیٹیاں ہوں تو انہیں ترکے کا 2/3 حصہ دیا جائے گا، اور اگر ایک ہی بیٹی ہو تو آدھا ترکہ اس کا ہے۔ اگر میت صاحب اولاد ہو تو اس کے والدین میں سے ہر ایک کو ترکے کا 6واں حصہ ملے گا، اور اگر وہ صاحب اولاد نہیں اور والدین ہی اس کے وارث ہیں تو ماں کو 3واں حصہ دیا جائے گا، اور اگر میت کے بہن بھائی بھی ہوں تو ماں 6 حصے کی حقدار ہوگی۔ لیکن یہ سب حصے اس وقت نکالے جائیں گے جب مرنے والے کی وصیت پوری کر دی جائے گی، اور اگر اس پر کوئی قرض ہوا تو وہ بھی ادا کر دیا جائے گا۔ تمہیں معلوم نہیں ہے کہ تمہارے ماں باپ اور تمہاری اولاد میں سے بلحاظ نفع کون تم سے قریب تر ہے؟ یہ حصے اللہ کے مقرر کردہ ہیں، اور اللہ یقیناً سب حقائق سے واقف ہے۔ ناظرین کرام، یہ ہمارا سبق ہے آج پروگرام صدائے قرآن میں۔ سورہ نساء اس لحاظ سے بھی بہت اہم ہے ناظرین کرام کہ اس میں وراثت کی تقسیم بیان کی گئی ہے۔ خاص طور پر عورتیں، مائیں، بہنیں، بیٹیاں جن کو ہم وراثت کے حصوں سے محروم کر دیتے ہیں، اللہ رب العزت نے پراورٹی کے ساتھ کیٹیگوریکلی ہر ایک کا حصہ الگ الگ بیان کر دیا ہے تاکہ کہیں بھی کوئی بھی ابہام نہ رہے۔ ناظرین کرام، آج کے سبق میں سب سے اہم بات جو قابل غور ہے اور جس پہ ابھی ہم بات کرنے والے ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جب وراثت کی تقسیم کی بات کی تو یہ بنیادی قانون عطا کیا کہ ایک مرد کا حصہ 2 عورتوں کے برابر ہے وراثت کی تقسیم میں۔ ناظرین کرام، سوال پیدا ہوتا ہے کیوں؟ اس پہ آج ہم گفتگو کریں گے، کیونکہ گفتگو کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ جب ایک مرد کا حصہ 2 عورتوں کے برابر قرار دیا گیا تو اس میں خدشہ ہے، اندیشہ ہے کہ عورتوں کے اندر احساس محرومی تو نہیں پیدا ہو رہا، یا کوئی جینڈر ڈسکریمنیشن تو نہیں آ رہی۔ اس پر ہم گفتگو کرنے والے ہیں۔ اور ناظرین کرام، دوسری بات جو خاص طور پر قابل غور ہے، اکثر لوگ وراثت کی تقسیم میں بہنوں کو، بیٹیوں کو نظر انداز کرتے ہیں، یہ جواز بنا کر کہ وہ اپنے گھروں میں خوشحال ہیں، خوش و خرم ہیں، اور بہنیں بھی، ہم نے اشارتاً پچھلے پروگرام میں بھی بات کی تھی کہ شرم کے ماری بہنیں بھی بھائی سے مطالبہ نہیں کرتیں اور معاف کر دیتی ہیں، چلیں اگر میں نے بھائی سے بات کی تو وہ ناراض ہو جائیں گے، میں معاف کرتی ہوں اپنی وراثت کا حصہ۔ یہ بہنیں اکثر معاف کر دیتی ہیں۔ تو آج ہم نے پروگرام میں اس پہ بھی گفتگو کرنی ہے کہ کیا بہنوں کی یہ معافی شریعت میں جائز ہے یا نہیں جائز؟ اس پہ بھی ہم بات کریں گے۔ اور ناظرین کرام، تیسرا جو نقطہ ہے آج پروگرام صدائے قرآن کا گفتگو کا وہ یہ ہے کہ وراثت کے جو حصے اللہ رب العزت نے یہاں بیان کر دیے ہیں کہ مرد کا اتنا حصہ ہے، بیوی کا اتنا حصہ ہے، ماں باپ کا اتنا حصہ ہے، بہنوں کا اتنا حصہ ہے، بیٹیوں کا اتنا حصہ ہے، ایک بیٹی ہو تو اتنا حصہ ہے، 2 بیٹیاں ہوں تو اتنا حصہ ہے، ایک بیوی ہو تو اتنا حصہ ہے، 1 سے زیادہ بیویاں ہوں تو اتنا حصہ ہے۔ تو کیا ان حصوں میں ہم اپنی مرضی سے کوئی کمی یا زیادتی بھی کر سکتے ہیں؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ یہ بھی آج ہماری گفتگو کا حصہ ہوگا۔ اور ناظرین کرام، پھر
یہ بھی ہم نے غور کرنا ہے کہ اگر کسی میت پر قرض ہوا تو پہلے قرض ادا کیا جائے گا، اور اگر قرض ہی اتنا ہے کہ سارا ترکے کا چھوڑا ہوا مال قرض میں چلا جائے تو کیا باقی جو حقدار ہیں وراثت کے وہ اس سے محروم رہ جائیں گے؟ یہ بھی آج ہمارا موضوع ہوگا۔ ناظرین کرام، ان تمام موضوعات پر گفتگو کرنے کے لیے پروگرام صدائے قرآن میں میری دائیں جانب تشریف رکھتے ہیں جناب ڈاکٹر مفتی امداد محمود فرید۔ ماشاءاللہ جید عالم دین ہیں، قاری القرآن ہیں، حافظ القرآن ہیں، خطیب ہیں، محقق ہیں، مصنف ہیں، اور ہمارے پروگرام کی زینت ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے مزاج؟ الحمدللہ سے؟ اور ناظرین کرام، میری بائیں جانب بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے تشریف رکھتے ہیں جناب عدنان علی حجویری، جن کی آواز کو اللہ رب العزت نے نبی کریم کی محبت عطا کی ہے، رجاؤ عطا کیا ہے، اور بڑی دور سے آج سفر پہ تھے لیکن ہمارے پروگرام میں پہنچے ہیں۔ میں ان کو بھی خوش آمدید بھی کہتا ہوں، اہلاً و سہلاً و مرحبا بھی کہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے مزاج ہیں؟ الحمدللہ ٹھیک ہے۔ مفتی صاحب، مقدمہ میں نے آپ کے سامنے رکھا پروگرام کا۔ وراثت کی تقسیم کا معاملہ حساس بھی ہے، مشکل بھی ہے، اور کلام اللہ نے سورہ النساء میں بڑی پریورٹی کے ساتھ یہ حصے بیان کیے ہیں، اور وراثت کے قانون کو سمجھنا آدھا دین ہے۔ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی حدیث ہے، اور اس کو کسی بھی طریقے سے نظر انداز نہیں کیا جانا چاہیے، نہ نظر انداز کیا جا سکتا ہے۔ جی، سب سے اہم جو پہلا نقطہ ہے آج کے پروگرام کا ڈاکٹر صاحب وہ یہ ہے کہ مرد کا حصہ 2 عورتوں کے برابر ہے۔ جی، سورہ آل عمران کی آخری آیات میں ہم نے اس پہ پروگرام کیا، وہاں یہ فرمایا جا رہا تھا کہ کوئی بھی عمل مرد کرے یا عورت کرے، صالح عمل مرد کرے یا عورت کرے، اس کی جزا دونوں میں برابر ہے۔ جی، اور اسی طرح سے سیئات میں سے، برائیوں میں سے، گناہوں میں سے کوئی بھی عمل عورت کرے یا مرد کرے تو اس کی سزا دونوں کے لیے برابر ہے۔ صحیح۔ تو اعمال میں جزا اور سزا مرد اور عورت کی برابر ہے۔ وراثت کی تقسیم ہوئی تو مرد کو پرائورٹی دے دی گئی، مرد کا حصہ 2 عورتوں کے برابر ہے۔ اس سے کیا جینڈر ڈسکریمنیشن تو نہیں پیدا ہو جائے گی؟ کیا دین اسلام پہ ایک انگلی نہیں اٹھ سکتی کہ ایسا کیوں ہے؟ صحیح۔ یہ بڑا اہم سوال ہے، اور آج جدید ذہن یہ سوال کرتے ہیں ہمیں۔ صحیح۔ تو آپ فرمائیے ہمارے ناظرین کی کس طرح رہنمائی کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک ومجدک وشأنک وقوتک وجبروتک، وصلی اللہ علی نبینا محمد النبی الامی الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا۔ اما بعد، نہایت واجب الاحترام استاد محترم اور سامعین کرام، اسلام کا انہیریٹنس جو نظام ہے، جی جو تقسیم وراثت، پہلے اس پر پہلے بھی پروگرام ہمارا جی گزر چکے ہیں جس میں ہم نے تقسیم مال ہاں جی اور تقسیم وراثت کے درمیان فرق پیش کیا تھا، جی بالکل۔ اور آج تقسیم وراثت یہ ایسا اللہ تعالیٰ کی طرف سے بنایا ہوا ایسا قانون ہے کہ جس کو حدود کا درجہ حاصل ہے۔ اللہ اکبر، حدود کا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کا ارشاد فرما دیا، آخری آیات اس کی واضح یہ دلیل ہے، حدود اللہ ہیں۔ حدود اللہ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی حدود کو کوئی نہیں چھیڑ سکتا، صحیح۔ اور ان حدود کی ترمیم امینڈمنٹ کرنے کا بھی حق کسی کو نہیں ہے۔ ان اللہ کان علیما حکیما، سب سے پہلی دلیل جو قرآن کی آیات سے ہے، جو ہمارے لیے نقلاً نقلاً سے مراد یعنی روایتاً قرآن کی آیت ہو یا حدیث متواتر یا مشہور ہو، یہ ہمارے لیے ایک نقلی دلیل ہوتی ہے، اس کو نقل ہی کہتے ہیں، نقلاً در نقل۔ یہ ہمارے لیے سب سے زیادہ پریارٹی ہمارے لیے یہی ہے۔ صحیح۔ لیکن باوجود اس کے کہ آج کے جدید شبہات جو ذہنوں میں اٹھتے ہیں جی جی کہ عورتوں کو حقوق میں اللہ تعالیٰ نے کیوں اس وراثت کے حق میں کم کیوں رکھا ہے، اگر اس کو عقلی طور پر بھی اگر اس کو تھارولی اگر اس کو ہم دیکھیں، اس کے اندر ایکسپلور کریں، تو ہمیں معلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے جو عورت کو ماں کی شکل میں، بیٹی کی شکل میں، بہن کی شکل میں رکھا ہے، تو اس میں اگر بیوی ہے تو اس کا خاوند جو ہے اس کے نان نفقے کا ذمہ دار ہے، اچھا، نان نفقے کا بھی ذمہ دار ہے، حتیٰ کہ اس کے مہر کا بھی ذمہ دار ہے، مہر بھی اس کو ملتا ہے، ایک اور حق
جو قانونی ہے، جو مال کی شکل میں، اس کو وہاں سے بھی ملتا ہے، مکان اور لباس اور اس کے ساتھ خوراک، علاج و معالجہ، اور یہ سب اس کے ذمہ. حتیٰ کہ اگر وہ خاوند، یہاں تک فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر وہ اس کے حقوق دینے سے اگر وہ مجبور ہے، کمزور ہے، اور اگر وہ غریب ہے، تو اس لڑکی کے جو سسر ہیں، یعنی کہ اس خاوند کا جو باپ ہے، وہ اس پر اس کی ڈیوٹی آ جاتی ہے کہ وہ اس کا خرچ پورا کرے. اچھا. یہاں تک فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر وہ سسر بھی، جو کہ اس خاوند کا باپ ہے، جو اس لڑکی، جو بیوی کا جو سسر ہے، اگر وہ بھی نہیں دے سکتا تو یہاں تک حکم ہے کہ سسر کا باپ دے، یعنی اس کے خاوند کا دادا اس کے خرچے کو پورا کرے. ایک بات یہ ہو گئی کہ بیوی کی شکل میں یہ حقوق ہیں. اور بیٹی کی شکل میں کیا ہے؟ بیٹی اس وقت تک ماں باپ کے رحم و کرم پر ہے جب تک کہ وہ بیاہ کر کسی اور گھر میں نہیں جاتی. صحیح. اور وہ سارے حقوق اس کے ماں باپ کے ذمے ہیں. یہی وجہ ہے کہ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات. تو یہاں دوسری بات یہ ہو گئی. تیسری بات کہ لڑکا جو ہے، بیٹا جو ہے، جو میسکولن یا جو ہم فیمینن کا جو فرق پیش کر رہے ہیں، اس میں اگر غور کریں تو جو اولاد نرینہ ہے وہ اس وقت تک ماں باپ کے رحم و کرم پر ہے جب تک جوان نہیں ہوتی، اور جوان ہو کر صاحب تربیت نہیں ہو کر کمانے کے قابل نہیں ہو جاتی. جب وہ کمانے کے قابل ہو جائے تو ماں باپ کا حق اس کے اوپر خرچ کرنے کا ختم ہو جاتا ہے. حتیٰ کہ علماء فقہاء نے یہ لکھا ہے کہ اب وہ اولاد جوان جو ہے، جو قابل تربیت ہو چکی ہے، کمانے کے قابل ہو چکی ہے، پڑھائی کر لی ہے اور اس قابل ہو گئی ہے کہ وہ اب اپنی ڈیوٹی دے سکتی ہے، اپنے کمانے کا فن جانتی ہے، تو اب وہ خود کما کر اولاد جو ہے اپنے ماں باپ کو دے. صحیح. تو یہاں ایک بہت بڑا ایک واضح پیغام مل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نر اولاد کو اور جو مادہ اولاد ہے اس کے درمیان کس قدر حقوق رکھے ہیں کہ جو اولاد نرینہ نہیں ہیں، جو بیٹیاں ہیں، ان کے حقوق کتنے ہیں، ان کا نان نفقہ کتنا ہے. اس کے بعد اگر آگے بھی اگر اس کو ہم دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے حقوق میں فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثُ مَا تَرَكَ، جی کہ اگر کسی کی ایک بیٹی ہے تو وہ نصف مال کی مالک ہے. ہم اندازہ کریں جی. اگر وہ نصف مال کی مالک ہے اور کوئی اور حقوق میں اس کے کوئی ذوی الارحام نہیں ہیں یا اس کے عصبات کوئی اور نہیں ہیں، کوئی اور وارث نہیں بن رہا، تو سارا مال پھر اس باپ کا اس بیٹی کی طرف لوٹتا ہے جو ایک ہی نصف مال کی مالک بن رہی ہوتی ہے. اور اگر ایک بیٹی سے زیادہ ہیں اور بیٹے نہیں ہیں اس کے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فَلَهُنَّ ثُلُثُ مَا تَرَكَ، کہ پھر ان تمام بیٹیوں کو 2/3 ملے گا. یعنی کل مال کے 3 حصے کیے جائیں گے اور 2 حصے ان بیٹیوں میں تقسیم کیے جائیں گے. یعنی کل مال کے 3 حصوں میں سے 2 حصے پھر بیٹیاں لے جائیں گی. جی. اور ایسے ہی اگر اولاد کی اس حالت کو آگے بڑھاتے ہوئے آگے دیکھا جائے، ایک بہت بڑا خوبصورت ایک ٹاپک ہے جس کو آپ نے سوال کی شکل میں پیش کر دی ہے. تو اگر مرنے والے کی اولاد نہ ہو تو ایسی صورت میں ماں جو ہے ایک عورت ہے، اب اس ماں کا جو سدس تھا، چھٹا حصہ 1/6 اولاد کی صورت میں، اب اگر اولاد اس کی نہیں ہے، اس کے بیٹے کی، اور اس کا بیٹا فوت ہو گیا ہے، اب وہ بیٹا اپنے مال میں اپنی ماں کو کتنا حصہ دے گا؟ 1/3. کل مال میں سے 1/3 اس کو ملے گا. اچھا. اب اس کی پھر آگے تشریح بھی آئے گی کہ وہ 2 صورتیں ہیں، ثلث ماں باقیہ کی بھی اور ثلث کی، کل ثلث مال کی، کہ اگر ایک بہن ہے اور کوئی اولاد نہیں ہے تو پھر بھی ماں ثلث مال کی 1/3 یعنی کل 3 حصوں میں سے 1/3 کی وہ مالک بنے گی. اگر بہن بھائی موجود ہیں اور اولاد نہیں ہیں تو پھر وہ 1/6 کی مالک ہے. اور اگر جو ہے اس کے بہن بھائی نہیں ہیں اور اس کی اولاد بھی نہیں ہے اس بیٹے کی، تو اب وہ کل مال کی اس میں، جس میں کہ اس کے اندر جب دیکھا جائے گا کہ اگر مثال کے طور پہ بیوی فوت ہو جائے، اگر بیوی فوت ہو جائے، شوہر اور والد موجود ہوں تو میت کی ماں کو ثلث ماں باقیہ ملے گا. ثلث ماں باقیہ کی معنی یہ ہے کہ کل مال کے حصے پہلے تقسیم کیے جائیں گے جو اس کے اصل وارث ہیں. وہ جب تقسیم ہو جائیں گے، جتنا مال بچے گا اس میں سے اس کو 1/3 اس کی ماں کو دیا جائے گا، 1/6 کی بجائے 1/3 دیا جائے گا. اور اس طرح اگر میاں فوت ہو جائے اور اس کی بیوی اور اس طرح جو ہے جو اس کا والد اگر موجود ہے، تو تب میت کی ماں کو ثلث ماں باقیہ یعنی وارثوں کا اپنا شرعی حصہ نکالنے کے بعد بقیہ مال کا 3واں حصہ ماں کو دیا جائے گا. یہ دونوں کی اپوزٹ صورت بن رہی ہے کہ شوہر فوت ہو جائے یا بیوی فوت ہو جائے تو ماں کو کتنا ملے گا. جی. یہ اس صورت میں جب اس کی کوئی بھی بہن بھائی کوئی اولاد موجود نہ ہو، تو ایسی صورت میں وہ 6 کی بجائے 1/6 کی بجائے 1/3 بقیہ مال کے حصے میں سے حاصل کرتی ہے. اور اگر شروع ہی سے اس کے یعنی باپ نہیں ہے،
والد نہیں ہے اس بیٹے کا اور اس کی ماں ہے اور اس کے جو ہے بھائی بھی کوئی نہیں ہے، تو ایسی صورت میں وہ 1/6 کی مالک نہیں ہوگی اس کی ماں، بلکہ 1/3 کی مالک ہوگی اچھا، کل مال کی، یہ نہیں کہ تقسیم اس کرنے کے طرح بعد۔ سے اللہ رب العزت جو ہے عورتوں خواتین کے کی حقوق کمپنسیشن کرتا ہے کس کہ قدر ان کو compensation؟ اور دوسرے حصوں سے حقوق- ملتا ہے۔ رشتوں ہاں ملتا ہے، اس لیے ان کے حقوق اگر مثل حظ الانثیین بیٹے اور بیٹی کے درمیان اگر رکھے گئے ہیں تو یہ صرف تقسیم وراثت میں ہیں، جی جی، ورنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ سووا بین اولادکم، اپنی اولاد کے درمیان برابری کرو، جب تم مال کو زندگی میں تقسیم کرو تو بیٹی کو بھی اتنا دو جتنا بیٹے کو دو، بیٹے اور بیٹی میں فرق مت کرو۔ حتیٰ کہ علماء نے یہاں تک کہا ہے متقی انسان وہ ہے جن کی بیٹیاں کسی اور جگہ چلی جاتی ہیں بیاہ کر، جب ان کے نکاح ہو جاتے ہیں، جب بیٹے کمانے والے نہیں اور بیٹے پر والد کی کمائی سے خرچ ہو رہا ہے تو وہ اپنے مال کی اس کمائی میں جتنا خرچ بیٹوں پہ کر رہا ہے، اگر بیٹی مجبور ہے اپنے شوہر کے پاس تو اس کو بھی اتنا حق دینا چاہیے جتنا حق وہ اپنی اولاد یہ زندگی نرینہ میں، پہ خرچ، زندگی زندگی کی بات میں، کر جی رہا ہوں، زندگی میں اگر وہ خرچ کر رہا ہے، لیکن ان چیزوں کو کوئی بھی کاؤنٹ نہیں کرتا، بڑے بڑے علماء نہیں کرتے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بیٹے ہمارے لیے رحمت بھی ہیں اور نعمت بھی ہیں، حالانکہ حضور نے نعمت تو بیٹی کو قرار دی ہے، رحمت تو بیٹی کو قرار دی ہے، بیٹی کو قرار دیا اور بیٹے کو نعمت قرار دی ہے۔ نعمت تو تقسیم مال میں آتی ہے اور رحمت تو تقسیم میں نہیں آتی۔ واہ 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 واہ، رحمت تو اللہ کی طرف سے خاص ہے، اس رحمت کو وہ اپنے گھر میں آنے کو بوجھ سمجھتے ہیں، حتیٰ کہ کوئی متعلقہ عورت بیٹی آ جائے تو اس کے لیے مصیبت بن جاتی ہے۔ اگر وہ گھر میں بھائیوں کے پاس آئے یا والدین کے پاس آئے تو والدین اس کو اپنے لیے بوجھ سمجھتے ہیں۔ یہ آج کل کی یہ ہماری روش صرف اور صرف دین سے دوری کے نتیجے کی وجہ سے ہو رہی ہے کہ آج ہم اپنی اولاد کے درمیان بھی برابری نہیں کر سکے۔ المیہ یہی ہے، ہم دوسروں سے کیا امید وفا رکھیں جب اپنی اولاد میں ہم خود ان کی برابری کا ذرا حق ان خوبصورت الفاظ کو مجھ سے پھر دہرائیے گا کہ نعمت تقسیم میں آتی ہے تقسیم میں آتی ہے، اور رحمت رحمت تو اللہ کی تعالیٰ خاص طرف سے ہوتی ہے، آتی ذالک فضل اللہ، یہ تو فضل ہے اللہ کا۔ واہ جی واہ۔ وقفہ ہے ناظرین کرام پروگرام صدائے قرآن میں، اور وقفے میں ہم جایا کرتے ہیں دربار رسالت میں اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر ایک مرتبہ والہانہ انداز میں درود کریم پیش کرتے ہیں اور واپس آتے ہیں۔ وقفے کے بعد ناظرین کرام دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ صبح کی پرنور سے آتے ہیں، پبلک نیوز ٹی وی چینل ہے، ہمارا پروگرام ہے صدائے قرآن، اور آج الحمدللہ رب العالمین ہمارا سبق پہنچا ہے قرآن کریم کا 4تھا پارہ ہے اور سورہ النساء کی آیت نمبر 11 ہے۔ ڈاکٹر صاحب، ایک اور بڑا اہم مسئلہ ہے وراثت کی تقسیم کے زمرے میں کہ اکثر ایسا بھی دیکھنے میں آتا ہے، مشاہدہ ہے زندگی کا، اکثر گھروں میں ایسے ہوتا ہے کہ باپ وفات پا جاتا ہے، اب باپ کی جو وراثت ہوتی ہے، بھائی ایک ہیں یا 2 یا 3 وہ آپس میں بانٹ لیتے ہیں، بہنوں کو حصہ نہیں دیتے، یہ سوچ کر کہ وہ اپنے گھر میں خوشحال ہیں، اور بہنیں بھی شرم کے مارے ان سے مانگتی نہیں ہیں کہ بھائی ناراض ہو جائیں گے، اور وہ بات کرتے کرتے کہتی ہیں کہ میں نے معاف کر دیا، اس نے دینا تو ہے نہیں، تو ایسے ہی الجھنا ضروری ہے، ناراض ہوگا بھائی بھی تو میں نے معاف کر دیا۔ کیا اللہ کے ہاں بہنوں کی یہ معافی اپنے بھائیوں کے حق میں قابل قبول ہے؟ جی استاد محترم، دراصل بات پھر وہی طیب نفس کی ہے اور نیت کے اوپر دار مدار ہے کہ ایک بہن جو ہے وہ اپنے بھائی کو ناراض ہونے کے خدشے سے وہ اپنا حق معاف کر رہی ہے، اور وہ صرف قولاً کہہ رہی ہے، اور قولاً کہنے کے بعد اگر اس نے مجبوراً یہ لفظ کہے ہیں تو یہ تو بہت بڑا سخت گناہ عظیم ہے اور گناہ کبیرہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کی ایک بالشت زمین بھی اگر کوئی شخص کسی کی بغیر رضامندی کے حاصل کر لے تو روز قیامت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے 70 زمینوں کے طوق اس کی گردن پر اس کے جسم کو بڑھا کر اس کے اوپر ڈالے جائیں گے، اور وہ اس کو اٹھا کر اس تکلیف کو اپنے بدن کی طاقت کے مطابق اس کو اٹھائے گا اور تکلیف کو یعنی اس کے اوپر ڈالا جائے گا، اس قدر یعنی عذاب کی سخت شکل گناہ ہے، سخت گناہ ہے۔ حقوق اللہ میں تو اللہ تعالیٰ معافی دے دیں گے، حقوق العباد میں معافی نہیں، اس لیے تو فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر باپ نے اپنے بیٹے کے نام پر کوئی میراث رکھی ہے، کوئی تقسیم، کوئی مال اس وقت اس کے نام پہ چڑھایا ہے، جی جی، لیکن اس کو قبضہ نہیں دیا، مینشن نہیں کیا، اب والد فوت ہو گیا ہے تو وہ بیٹا کہتا ہے یہ تو میرا ہے،
یہ بالکل غلط ہے، فقہا کا اس پر تمام کا اتفاق ہے. جب تک کہ وہ اس کو قبضہ نہیں دے گا، اگر وہ قبضہ نہیں دے کے گیا، صرف قولن کہہ کے یا لکھ کے اس کے نام پہ گیا ہے اور پتہ ہی نہیں ہے کہ کہاں ہے وہ چیز، اور اس کو قبضہ بھی نہیں دیا، تو اس کے والد کے فوت ہونے کے بعد اس کی بہنیں بھی، اس بھائی کی اور اس کے بھائی بھی، سب کے سب اپنے اپنے وراثت کی اس تقسیم کے مطابق ترکے میں برابر کے اپنے اپنے حصے کے شریک ہوں گے. اور یہ قولن اس کے قول کہنے سے بہن کا معاف کر دینا اور پھر بھائی کا فوت ہو جانا، اور اس کے بعد اس کی وہ ترکے میں وہ میراث جو کہ اس کی بہن نے اس کو معافی کی صورت میں پیش کی تھی، شرعاً پھر بھی اس کو فقہائے امت نے تقسیم مال میں ترکے کے اندر شمار کیا ہے کہ وہ وراثت میں شمار ہوگی، اور پھر اس کے بعد اس کی تقسیم ویسی ہوگی جیسے کہ ترکے کی تقسیم ہوتی ہے. پھر وہ بہن اگر اس مال کو، اس زمین کے اس حصے کو جو بھائی کی فوت ہونے کے بعد حاصل کر لے، جس کو اس نے پہلے قولن معاف کیا تھا، قبضہ تب اس کے حوالے نہیں کیا تھا، تو ایسی صورت میں تب جا کے وہ قبضہ لینے کے بعد ہی اس کو واپس کر سکتی ہے. جیسے کہ مہر کی رقم، یہ ساری باتیں بڑی تفصیل سے پچھلے پروگراموں میں بھی آپ نے الحمدللہ، اور اس پر آپ کی استاد محترم بہت ہی بڑی خوبصورت گفتگو قارئین سامعین سن رہے ہیں، اور اس سے بہت فائدہ ہو رہا ہے. جی جی. اور اس بات کو فوکس بہت ہی کرنا چاہیے. آج کل یہ عام ہو چکی ہے یہ مرض، اور یہ عام یہ علماء میں بھی ہے، خواص میں ہے، عوام میں نہیں، خواص کے اندر ہے. جی جی. اور وہ لوگ کہ جو اس چیز کے دعوے دار ہیں کہ ہم بڑے ہی عادل اور بڑے ہی منصف ہیں، لیکن ان کو ان باتوں کا علم نہیں ہے. اس لیے پھر ان کی وہ اولاد جن کو وہ اپنی طرف سے بہت آشیرواد حاصل ہوتی ہے، بعد میں وہ نافرمانی کا باعث بن کے ان کے مال کو بے دردی سے ضائع کر دیتی ہے. وہ صدقہ جاریہ نہیں بنتی، وہ صدقہ جاریہ نہیں بنتی وہ اولاد جو کسی کے مال کو ہڑپ کر کے اپنی اولاد کو اس کا مالک بنا دے. صحیح. اچھا مفتی صاحب، ایک اور بڑا اہم مسئلہ ہے، جتنے بھی وراثت کے حصے بیان کیے گئے ہیں یا قانون بیان کیے گئے ہیں سورہ النساء میں، وہاں اللہ رب العزت نے شرط لگائی ہے کہ وراثت کی تقسیم سے پہلے، ایک تو ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں کہ اگر مرد کے ذمے اپنی بیوی کا مہر ہے تو وہ اس سے ادا کیا جائے گا، ٹھیک جی، اور پھر اس کے بعد وصیت پر عمل کیا جائے گا جی. اچھا، تیسرا یہ ہے کہ اگر اس کے ذمے کوئی قرض ہو تو وہ قرض بھی پہلے ادا کیا جائے گا، جی. بلکہ ان سب سے پہلے تجہیز و تکفین وہ بھی کی اسی سے اخراجات کیے جی جا بالکل سکتے ہیں. ایسے. ٹھیک ہے. اچھا، دو باتیں ہیں مفتی صاحب. ایک تو یہ کہ وصیت جو ہے عام طور پہ یہ بھی، جیسے بھائی بہنوں کو وراثت نہیں دیتے یہ سوچ کر، یہ جواز پیدا کر کے کہ وہ اپنے گھروں میں خوشحال ہیں، ان کو کوئی ضرورت نہیں ہے تقسیم کرنے کی، تو آپ نے بتایا کہ سخت گناہ ہے، جی. اللہ رب العزت کے ہاں سخت گناہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ اکثر باپ اپنی زندگی میں کسی ایک بیٹی کے نام بے تحاشا وصیت کر جاتے ہیں کہ جس گھر میں میں رہ رہا ہوں یہ میری بیٹی کے نام کر دیا جائے میرے مرنے کے بعد، اس نے میری خدمت بڑی کی تھی، یا اس بیٹے کا نام کر دیا جائے، اس نے مجھے رکھا ہے اپنے پاس، اس نے میری بڑی خدمت کی ہے، تو یہ سارا میرا جو گھر ہے یا اتنی میری جائیداد ہے یہ اس کے نام کر دی جائے. کیا یہ وصیت شریعت کے مطابق قابل قبول ہوگی؟ اگر نہیں تو کتنی وصیت کی جا سکتی ہے؟ ہم نے سورہ بقرہ میں اس کو ڈسکس کیا تھا، تفصیل سے بات کی تھی، لیکن میں چاہتا ہوں ریوائز ہو جائے. ہاں جی، ریوائز ہو جائے کہ ایک تو یہ کہ 1/3 سے زیادہ وصیت نہیں ہو سکتی، لیکن اگر باپ ایسے کر دے، محبت کے ساتھ اپنی زندگی میں کر رہا ہے جی، تو اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ اس کی شرعی حیثیت وہی ہے جس طرح ہدیہ اور عطیہ ہے، ایک گفٹ ہے. وہ اپنی زندگی میں اپنی بیٹی کو اگر وہ مجبور دیکھ رہا ہے، کمزور دیکھ رہا ہے اور مفلوج الحال ہے، تو وہ اپنی زندگی میں اپنی کسی بھی ایسی کمزور اولاد کو اگر وہ زندگی میں ہبہ کرنا چاہے تو وہ اپنا کچھ زیادہ مال بشرطے کہ وہ کسی اور اولاد کے ساتھ ناجائزگی یا زیادتی نہ کرے، اس صورت میں وہ دے سکتا ہے. وہیں تو جیسا کہ کوئی بیٹے ہیں اچھی تعلیم حاصل کر گئے ہیں، اچھا کاروبار ان کو انہوں نے باپ نے دے کے سٹینڈ اپ کر لیے ہیں، اب بیٹیاں اس کی ایک ایسے گھر میں ہیں جس کے اندر گھر میں ان کی کمزوری ہے اور مال کی کمی ہے، گھر کی کمی ہے، تو اب اگر والد اپنی زندگی میں وہ مکان یا کسی بیٹے کے ساتھ، ہاں یا کسی بیٹے کے ساتھ یا کسی ایسے بیٹے کے ساتھ جو بیٹا دین کے لیے وقف ہے، اور دین کے وقف کرنے والے وہ بیچارے وہ بزنس تو نہیں کرتے، ان کی تنخواہیں کیا ہوتی ہیں، ایک بہت بڑا عالمی ہے یہ. اس پر بھی ایک کبھی ٹاپک پیش کرنا ضروری سمجھوں گا کہ یہ اس وقت ہمارے محتمم حضرات
جو کہ ہمارے پرنسپل جن کو ہم کہتے ہیں اپنی زبان میں، جو مدارس کے اندر مدارس کو چلا رہے ہوتے ہیں، خود تو وہ اپنی عیاشی کے سارے سامان پورے رکھتے ہیں، مگر جو ان کے زیر محتاط جو کام کر رہے ہوتے ہیں، اساتذہ ہوتے ہیں، ان کی 8,000 10,000 اور آج کے اس دور میں 20,000 کیا یہ تنخواہیں ان کی پوری ہو سکتی ہیں؟ اس میں تو بنیادی ضروریات بھی پوری اس پر بھی ایک کبھی گفتگو کرنے کا موقع اللہ تعالیٰ دے گا تو ضرور پیش کریں گے۔ اور یہاں یہ بات بھی گفٹ اور ہدیے کی جو بتائی جا رہی ہے، یہ شرعاً اسلام میں باپ کو اجازت حاصل ہے۔ پھر 1/3 کدھر گیا؟ 1/3 کی صورت صرف وصیت کے اندر ہے، اور وصیت بھی اس وقت جس وقت اس دنیا سے جائے گا۔ اگر زندگی میں اس نے وصیت چھوڑی تھی پہلے، لیکن بعد میں وہ فوت ہوا ہے بعد میں، تو ایسی صورت میں اس پر اگر گواہ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، تو ایسی صورت میں وہ وصیت کل عدم ہوگی۔ وصیت تب اس پر عمل کیا جائے گا جب اس کی وصیت کا جو لکھا ہوا جو ایویڈنس کے طور پر جو اس کے پاس ثبوت ہے وہ بھی موجود ہو، اور وہ بھی صرف 1/3 میں، 1/3 حصے کے اندر وصیت کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ وصیت نہیں کر سکتا۔ نہیں، وہ تو مجھ سے بات ٹھیک ہے کہ اپنی زندگی میں ہبہ کر دے، تحفتاً دے دے اپنے کسی بیٹے کو یا بیٹی کو، اس کو اختیار ہے، وہ تو ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر وہ وصیت میں یہ لکھوا دے کہ میرا یہ پورے کا پورا گھر میرے فلاں بیٹے کو دے دیا جائے یا بیٹی کو دے دیا جائے، وہ کر سکتا ہے، اس کو اپنی زندگی میں یہ اختیار حاصل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نہیں، وصیت لکھوا رہا ہے، وصیت کے اندر اس کا صرف 1/3 کے اندر اس کا جو امپلیمنٹ ہوگا، اس سے زیادہ نہیں ہوگا، نہیں ہوگا، اس سے زیادہ نہیں ہوگا۔ اچھا، یعنی اگر وہ سارا گھر دے کے جا رہا ہے تو صرف وصیت میں لکھوا رہا ہے۔ ہاں، وصیت میں وہ اس کی یہ وصیت یہ غیر شرعی ہے، اس پر عمل نہیں کیا جا سکتا، ٹھیک ہے، اور اس میں زیادہ زیادہ عمل صرف اور صرف اس کے 1/3 حصے میں کیا جائے گا۔ بالکل ٹھیک ہو گیا، واضح ہوگی بات۔ اب ایک اور بات قرض کی صورت میں، کہ یہاں شرط یہ بھی ہے، جتنے وراثت کے حصے اللہ رب العزت نے بیان کیے ہیں اس میں یہ ہے کہ قرض پہلے ادا کیا جائے گا۔ عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب میت کا جنازہ ہوتا ہے تو جنازے سے پہلے میت کے ورثاء میں سے یا رشتہ داروں میں سے اگر بیٹا فوت ہوا ہے تو باپ، اگر باپ فوت ہوا ہے تو بیٹا سامنے آ کر کہتا ہے کہ اگر کسی نے میرے باپ نے کسی کا اگر قرض دینا ہو تو وہ بعد میں مجھے مل لے۔ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، بہت ہی اچھی بات ہے، کرنا چاہیے ایسا ہی، تاکہ میت پہ بوجھ نہ رہے۔ لیکن اس کی گواہی اور شہادت کیسے ہوگی؟ بعد میں اگر کوئی شخص جا کے کہتا ہے کہ میں نے 10 لاکھ روپے دینا تھا انہوں نے، بغیر گواہوں کے کسی قرض کی ادائیگی کا ثبوت جب تک نہ ہو، اس وقت تک اس مقروض کی قرض کی وصیت کو دیکھا جائے گا۔ اس لیے تو رسول اللہ کا فرمان مبارک ہے کہ جو شخص مقروض ہو وہ اپنے سونے سے پہلے اپنے اس قرض کی وصیت لکھ کے جائے۔ اچھا، یہی تو حکم ہے۔ اور اگر وہ کسی کو گواہ نہیں بنا سکا تو اپنی اولاد میں سے کسی کو گواہ بنا دے، یہی حکم ہے۔ اگر کوئی نہیں ہے اس کا کوئی گواہ، اور اگر وہ دیانتاً اگر حلفیہ طور پہ ایک شخص دعویٰ کرتا ہے کہ میرے اوپر تیرے والد صاحب کا قرض ہے، تو دعویٰ کرنے والا پہلے تو 2 گواہ لائے۔ پہلی بات یہ ہے کہ البینۃ علی المدعی، کہ جو دعویٰ کر رہا ہے کہ آپ کے والد نے میرا قرض دینا ہے تو اس کو گواہ چاہیے، اس کے پاس گواہ نہیں ہے تو پھر اس کا دعویٰ کالعدم ہو جائے گا۔ ہاں، البتہ کہ اگر وہ اپنے دعوے پہ قائم ہے اور کہتے ہیں نہیں آپ کے والد نے میرا قرض دینا ہے، تو اب اس کی اولاد کہتی ہے کہ ہمیں اس کی کوئی شورٹی نہیں ہے اور ہم اس پر قسم اٹھانے کے لیے تیار ہیں، تو پھر والبینۃ علی المدعی والیمین علی مدعی علیہ یا علی ما انکر او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، تو پھر جس پر دعویٰ کیا گیا ہے اس کی اولاد سے قسم لی جائے گی کہ آپ اس بات کی قسم دے سکتے ہیں کہ آپ کے والد نے ان کا قرضہ نہیں دینا۔ کوئی نہ کوئی بات ایسی گھر میں موجود ہوتی ہے، یا وہ قرض کی کوئی نہ کوئی ایسی گفتگو گھر میں موجود ہوتی ہے، یا کوئی نہ کوئی گھر کا فرد اس معاملے کو کم سے کم سنی سنائی باتوں تک بھی وہ سن سکتا ہے۔ تو ایسی صورت میں پھر اس پر قسم آتی ہے کہ ہاں ہمارے والد پر آپ کا کوئی قرض نہیں، اور آپ کی ظاہری حالت اور شبہات بھی دیانت داری والی نہیں، اس لیے ہم آپ کے اس دعوے کو قبول نہیں کرتے جب تک کہ آپ گواہ نہیں لائیں گے۔ اگر وہ گواہ لائے گا تو تب جا کے قرض ادا کیا جائے گا، ورنہ اس صورت میں ان کے اوپر کوئی گناہ نہیں جب تک کہ وہ قرض کے گواہ نہیں پیش کریں گے۔ اور اگر بالفرض کوئی گواہی نہیں ہے تو پھر قسم کی ضرورت کہاں پیش آئے گی؟ قسم کی ضرورت ان پر آئے گی کہ جو دعویٰ دے رہے ہیں کہ وہ کہیں کہ تم پھر قسم اٹھاؤ کہ تمہارے والد صاحب نے قرض نہیں دینا، ہمارے والد پر کوئی قرض نہیں تھا، تو پھر آپ قسم اٹھائیں۔ اگر وہ قسم اٹھا لیں تو بس اب ان کو چھوڑ دینا چاہیے اپنے دعوے کو، اور عدالت میں بھی قاضی بھی اس فیصلے کو یعنی کہ متروک کر دے، چھوڑ دے۔ قسم وہ کھائے گا جس پر دعویٰ دیا گیا ہے، جس پر دعویٰ کیا گیا ہے، ہاں جی، اور جو دعویٰ کر رہا ہے اس کے اوپر گواہ ہیں،
مثلا ایک شخص دعویٰ کر رہا ہے کہ آپ کے والد نے میرا قرض دینا ہے، اب اس کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، کوئی گواہ نہیں ہے، تو اس کی گواہی اس کا یہ دعویٰ کالعدم ہوگا، اس کا دعویٰ قبول نہیں کیا جائے، قابل قبول نہیں ہوگا جب تک کہ گواہی نہ ہو، جب تک دو گواہ نہیں ہوں گے، کیونکہ کسی بھی لین دین میں تو بہت سارے اٹھ کے آ سکتے ہیں۔ اور پھر کاتب بالعدل کا حکم ہے، اس لیے قرض دو تو لکھو، اگر کسی کے ساتھ لین دین کرو تو لکھو، کتنی نزاکتیں ہیں فلیکتب کاتب، تاکہ بعد میں کوئی نزاع بھی پیدا نہ ہو، کوئی خطرہ بھی پیدا نہ ہو۔ اکثر یہ ہوتا ہے جو دینے والا ہوتا ہے، یہ میں نے دیکھا ہے کہ جو دینے والا ہوتا ہے وہ بھول جاتا ہے، صحیح، اور جو لینے والا ہوتا ہے وہ اس کو یاد ہوتا ہے۔ اس لیے اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ جس نے دینا ہوتا ہے وہ اس کو چاہیے کہ وہ احتیاطاً اس قرض کو اتارے۔ صحیح، ہو سکتا ہے کہ اس کا والد بھول گیا ہو اور اس نے بتانا بھول گیا ہو۔ اکثر ایسے ہوتا ہے کہ سودا لے کے بندہ آتا ہے اور اس کے بعد اس کے پیسے واپس کرنے ہوتے ہیں لیکن بھول جاتا ہے بندہ، لیکن جو جس سے سودا لے کے ہم آ رہے ہوتے ہیں اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اس سے میرے پیسے دینے ہیں، وہ جب دوسری دفعہ آتا ہے تو اس کو کہتا ہے اپنے پیسے پہلے اتارو، وہ کہتے ہیں مجھے تو یاد ہی نہیں۔ یہ اکثر دیکھا گیا، اس لیے یہ ایک قانون فطرت بھی بن چکا ہے کہ لینے والا یاد رکھتا ہے، دینے والا بھول جاتا ہے۔ اس لیے احتیاط اسی میں ہے۔ علماء یہی کہتے ہیں کہ اگر آپ کے والد پہ قرض ہے، اگر ثبوت اس کے پاس گواہوں کے نہیں ہیں، پھر بھی آپ اس کی جان خلاصی کرنے خاطر اللہ کے نام پہ دے دیں۔ اگر وہ قرض ہوگا تو قرض ادا ہو جائے گا، ورنہ صدقہ ہو جائے گا۔ ٹھیک، جی، آپ کی اجازت سے ایک وقفہ ہے ناظرین کرام، وقفہ ہے پروگرام صدائے قرآن میں ایک مرتبہ پھر، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر ایک مرتبہ پھر ہم درود کریم کا نذرانہ پیش کرتے ہیں اور واپس آتے ہیں۔ وقفے کے بعد ناظرین کرام دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ صبح کی پرنور سے آتے ہیں، پبلک نیوز ٹی وی چینل ہے، ہمارا پروگرام ہے صدائے قرآن، اور الحمدللہ رب العالمین ہمارا سبق پہنچا ہے ناظرین کرام سورہ النساء کی آیت نمبر 11 پر، جس میں اللہ رب العزت نے وراثت کے حصوں کی تقسیم کا بیان کیا ہے۔ وہ سب ایک اور وراثت کی تقسیم میں ہی ایک شخص کا ترکہ جو ہے مرنے والے کا، مثال کے طور پر 40 لاکھ ہے، 40 لاکھ اس کا ترکہ ہے، اور ایک اس کا بیٹا ہے اور 2 بیٹیاں ہیں۔ اب اس کے 40 لاکھ کے 4 حصے کیے جائیں گے، 4 حصے میں سے 2 حصے تقسیم کے مطابق مرد کا حصہ 2 عورتوں کے برابر ہے، تو 40 لاکھ میں سے 20 لاکھ چلا جائے گا بیٹے کو، اور جو باقی 20 بچا ہے اس میں سے 10-10 لاکھ بیٹیوں میں تقسیم ہو جائے گا۔ ایسے ہی ہے نا جی۔ اور اگر نرینہ اولاد ہے ہی نہیں، بیٹیاں ہی ہیں، اس صورت میں وراثت کی تقسیم کیسے ہوگی؟ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثُ مَا تَرَكَ، اگر ایک ہے فَلَهُ نِصْفُ مَا تَرَكَ، اگر ایک بیٹی ہے تو کل مال میں اس کے باپ کی میراث کے اندر سے اس ایک بیٹی کو نصف مال دیا جائے گا۔ اچھا، نصف مال، وہ یعنی کہ کس اعتبار سے؟ اب اس تقسیم کو پیش کرنے کے لیے علماء نے پھر قانون بنائے ہیں، جس کو ہم اپنی زبان میں یوں کہہ سکتے ہیں نصف، ربع، ثمن۔ یہ ایک پہلی کیٹیگری ہے، یہ قسم اول ہے، یعنی آدھا اور چوتھا، یعنی 1/4، 1/2، 1/4 اور 1/8، یہ ایک پہلی قسم ہے۔ پھر دوسری قسم ہے ثلثان، ثلث، سدس، 2/3، 1/3، 1/6۔ اب اس وقت میں دیکھا جائے گا کہ کن کن کیسے بن رہے ہیں۔ اب ماں باپ بھی تو ہیں نا، ماں باپ ہیں، بیٹے بیٹیاں ہیں۔ سب سے پہلے تو ذوی الفروض ہے نا، حکم تو ذوی الفروض کا ہے۔ ذوی الفروض کل کتنے ہیں؟ وہ کل 12 ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ثابت ہیں۔ باپ ہے، دادا ہے یا اس کے اوپر پردادا ہے، اور اخیافی بھائی ہیں جو جن کے باپ تو الگ ہوتے ہیں اور ماں شریک ہوتے ہیں، اور ایسے ہی چوتھے نمبر پر بیوی ہے، 5ویں نمبر پر خاوند ہے، 6ٹھے نمبر پر ماں ہے، 7ویں نمبر پہ جدہ ہے یعنی دادی یا نانی ہے، اور 8ویں نمبر پر بیٹی ہے، 8ویں نمبر پر بیٹی آ رہی ہے، اور آگے دیکھیں 9ویں نمبر پر پوتی بھی ہے، اور 10ویں نمبر پہ حقیقی بہن ہے جو اس میت کی، اور 11ویں نمبر پر سوتیلی بہن ہے، اور 12ویں نمبر پر اخیافی بہن ہے جو ماں شریک ہے۔ تو اس طریقے سے یہ کل ذوی الفروض بنتے ہیں۔ تو میت کے ترکے میں باپ کا تو 6ٹھا حصہ ہوتا ہے، جبکہ میت کا بیٹا یا پوتا یا پڑپوتا بھی موجود ہو۔ اگر پوتا یا پڑپوتا موجود نہیں ہے، اگر یہ نہیں ہے تو بلکہ صرف بیٹی ہے یا پوتی ہے یا پڑپوتی ہے، تو پھر وہ 6ٹھے حصے کے ساتھ اسبا بھی باپ بن جاتا ہے۔ اسبا کے معنی باقی جتنا مال بچے گا وہ باپ ہی اس کا مالک ہو جائے گا۔ ایسی بیٹی کے متعلق بھی ہے، اگر بیٹی ایک ہے اور اس کا حصہ بن رہا ہے نصف یعنی 1/2، اب یہ نصف ایک کیٹیگری کی پہلی قسم ہے،
ماں باپ اس کی دوسری کیٹیگری میں آ رہے ہیں، کیونکہ وہ جو دوسری قسم جو ہے وہ اگر اولاد ہے تو وہ سمن میں آئے گی، تو نصف اور سمن ایک پہلی قسم میں ہیں۔ ایسے ہی دوسری قسم میں اگر اس کی کوئی ایسی اولاد ہے یا ایسے کوئی ہیں جو ثلثان میں آ رہے ہیں یا ثلث میں آ رہے ہیں یا سدس میں آ رہے ہیں، تو پھر مسئلہ 6 سے بنتا ہے یا 12 سے بنتا ہے یا 24 سے بنتا ہے۔ صحیح۔ یہ ایک میتھمیٹیکلی، یعنی کہ علماء نے ایسے اصول بنائے ہیں کہ یقین کریں میں خود ایم ایس سی میتھمیٹکس ہوں، ایم ایس سی اسٹیٹسٹکس ہوں، کمپیوٹر سائنس سب کچھ جانتا ہوں، لیکن میں نے فیکٹرائزیشن، انٹیگریشن اور ان چیزوں کو جس کو ایل سی ایم اعظم ہم کہتے ہیں وغیرہ وغیرہ، اس میں ہم نے بٹوں کی تقسیم میں ان حصوں کو نکالنے کی کوشش کی تو پھر بھی غلط ہو جاتی ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے علماء کو ایسی فراست بخشی ہے کہ انہوں نے سراجی جیسی کتاب لکھ کر اور المواریث جیسی کتابیں آسان لکھ کر ان معاملات کو اپنی عام سادہ زبان میں نصف، ربع، سمن اور ثلثان، ثلث، سدس کے ایک پیمانے کو رکھ کر 6 سے 12 سے 24 سے جب مسئلے نکالتے ہیں تو والدہ کا جو حصہ اگر اٹھوک ہے تو وہ بھی پورا نکلتا ہے، کسر میں نہیں آتا، اشاریہ میں نہیں آتا، اور اگر باپ کا نکالتے ہیں 1/6 تو وہ بھی کسر میں نہیں آتا، اشاریہ میں نہیں آتا۔ اگر بیٹے اور بیٹی کا آپس میں مثل حظ الانثیین کرتے ہیں تو وہ اسبہ بن جاتی ہیں۔ اسبہ وہ ہوتا ہے جس میں مال بچ جائے تو پھر وہ سارا کا سارا اسبات لے جاتے ہیں۔ ذویل ارحام تیسرے نمبر پر ہیں، اور اگر ایک بیٹی ہے اور کوئی بھی اس کا وارث اور نہیں ہے اس باپ کا، تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے اس بیٹی کو پھر بھی وارث بنایا ہے کہ سارا مال پھر اس کی طرف رد آتا ہے، پھر لوٹ آتا ہے۔ اگر ایک بیٹی سے زیادہ بیٹی ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے اور قرآن کی آیت بھی ہے جو ہمارے لیے ذویل فروز کا درجہ رکھتی ہے، اس میں 2/3 ان کو دیا جائے گا کل مال کا۔ پھر بھی اگر کوئی وارث اور نہیں بن رہا ان کے ساتھ، تو پھر وہ 2/3 کے بعد بھی جتنا مال بچے گا وہ بھی سارا اس کو مل جائے گا۔ ہاں البتہ اگر میت کے باپ موجود ہے تو وہ پھر اسبہ بن جائے گا، اس کو لوٹایا جائے گا۔ جی بالکل ٹھیک۔ مجھ سے بہت شکریہ آپ کی آمد کا پروگرام صدائے قرآن میں۔ ناظرین کرام، بڑے اہم مسائل تھے وراثت کے، اور یہاں میں عرض کروں گا کہ جیسے مفتی صاحب نے بھی فرمایا ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ قانون بیان کرنے کے بعد ہمارے لیے ایک نعمت کا درجہ رکھتے ہیں علماء اکرام، جنہوں نے کلام اللہ کے ان قوانین کو آسان بنانے کے لیے ارکریزی کی ہے۔ تو جب بھی کبھی ایسی صورت پیش آئے وراثت کی تقسیم کی، تو خود مجتہد نہیں بن جانا چاہیے، بلکہ علماء سے ہمیں ضرور رہنمائی لینی چاہیے۔ ناظرین کرام، اس کے ساتھ ہی آج کا پروگرام صدائے قرآن اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ میری کچھ طبیعت ٹھیک نہیں ہے، جو میری آواز سے بھی آپ کو لگ رہا ہوگا، تو میں اس کی معافی چاہتا ہوں، اور اب میں گزارش کروں گا جناب عدنان علی حجویری سے کہ وہ اپنی خوبصورت آواز میں بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنی حاضری پیش کریں۔ اور ناظرین کرام، مجھے اجازت دیجیے، کل تک انشاءاللہ نئے سبق کے ساتھ ہم دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، نہ بندگی میری بندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا۔ عطا کیا مجھ کو درد الفت، کہاں تھی یہ پرخطا کی قسمت، میں اس کرم کے کہاں تھا قابل، میں اس کرم کے
کہاں تھا قابل حضور کی بندہ پروری ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا۔ عمل کی میرے اساس کیا ہے بجز ندامت کے پاس کیا ہے رہے سلامت تمہاری نسبت رہے سلامت تمہاری نسبت میرا تو ایک آسرا یہی ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا۔ تجلیوں کے کفیل تم ہو مراد قلب خلیل تم ہو خدا کی روشن دلیل تم ہو خدا کی روشن دلیل تم ہو یہ سب تمہاری ہی روشنی ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا۔ بشیر کہیے نذیر کہیے انہیں سراج منیر کہیے بشیر کہیے نذیر کہیے انہیں سراج منیر کہیے جو سر بسر ہے کلام ربی جو سر بسر ہے کلام ربی وہ میرے آقا کی زندگی ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے یہ سب تمہارا کرم ہے